علیکم۔ پہلے ہم نے زکوٰۃ کے بارے میں پڑھا ہے، اب ہم عیدین کے بارے میں پڑھیں گے، عیدین کا ٹاپک پڑھیں گے۔ اب ہم عیدین کے بارے میں پڑھیں گے، عیدین کیا ہوتی ہے اور اس کی اہمیت بھی پڑھیں گے اور اس کے آداب بھی پڑھیں گے، احکام و آداب اور معاشرتی فوائد بھی پڑھیں گے۔ دین اسلام مسلمانوں کو ایک سال میں خوشی منانے کے کئی مواقع فراہم کرتا ہے۔ ان میں سے ایک ہے عید الفطر اور ایک ہے عید الاضحیٰ۔ ایسے ہی دو مواقع ہیں، ان دونوں مواقعوں کو یعنی ان دونوں عیدوں کو عیدین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عیدین۔ عید الفطر، عید الفطر سب سے پہلے کب منائی جاتی ہے؟ یہ مسلمان رمضان المبارک کے روزے مکمل ہونے کی خوشی میں یکم شوال کو عید الفطر مناتے ہیں۔ عید الفطر رمضان المبارک کے روزوں کا انعام ہے۔ نماز عید سے قبل مسلمان پہلے فطرانہ ادا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد یعنی فطرانہ کیا ہوتا ہے؟ جو کوئی رقم ہوتی ہے یا غلہ ہوتا ہے، یعنی گندم ہم دے سکتے ہیں یا رقم دیتے ہیں، اور وہ بھی ہم پہلے غریبوں کو دیتے ہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ فطرانہ۔ کیا کہتے ہیں؟ یعنی جتنے لوگ گھر کے افراد ہوتے ہیں اتنا اس کے مطابق جو ہے اس کا فطرانہ ادا کیا جاتا ہے۔ یکم رمضان المبارک سے عید کی نماز سے پہلے تک کسی بھی وقت فطرانہ ادا کیا جا سکتا ہے، یعنی روزے ختم ہونے کے بعد عید کی نماز سے پہلے ہم نے یہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے جو غریب ہوتے ہیں، جو مسکین ہوتے ہیں، وہ نادار لوگ ہیں، وہ بھی جو عید کی خوشیوں میں شریک ہو جاتے ہیں۔ دوسری عید کون سی ہے؟ عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ کیا ہے؟ عید الاضحیٰ کو عید قربان بھی کہتے ہیں۔ اس دن جو ہے وہ یہ عید کب منائی جاتی ہے؟ 10 ذی الحج کو منائی جاتی ہے۔ کب منائی جاتی ہے؟ 10 ذی الحج کو۔ یہ ایک عظیم واقعہ کی یاد دلاتی ہے۔ اس دن جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ انہوں نے 3 راتیں یہ خواب دیکھا تھا، تو انہوں نے پھر یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر دوں۔ جب وہ قربان کرنے لگے تو اس کی جگہ پہ دمبا آ گیا، تو یہ ایک سنت بن گئی ہے، حضرت ابراہیم کی سنت ہے جو اس پر ہم عمل کرتے ہیں، اور قربانی کرنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ قربانی جو ہے وہ بے حد اجر و ثواب والا عمل ہے۔ یہ لوگوں کے دلوں میں یہ جذبہ پیدا کرتا ہے، مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کسی بھی چیز کی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، یعنی کوئی بھی قربانی ہے ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دینی چاہیے، اس سے ہرگز دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ اب آگے ہے عیدین کے احکام و آداب۔ مسلمان عید الفطر اور عید الاضحیٰ نہایت گرم جوشی سے مناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ عید کی نماز کے لیے اذان اور اقامت نہیں کہی جا سکتی۔ عید کے دن سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بعد مسلمان عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں اور وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ خاموشی سے سنیں آپ لوگ۔ نماز عید میں عام نماز سے کچھ زائد تکبیرات کہی جاتی ہیں، یعنی اللہ اکبر اس میں زیادہ کہا جاتا ہے۔ نماز عید کے بعد امام صاحب خطبہ دیتے ہیں۔ اس خطبے میں مسلمانوں کو پیار، محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کا درس دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کون سے آداب کا خیال رکھنا چاہیے؟ عید کے دن نہا دھو کر نئے یا صاف ستھرے کپڑے پہنیں اور خوشبو لگائیں۔ عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے میٹھی چیز کھانا، جبکہ عید الاضحیٰ کے دن کچھ کھائے بغیر جانا سنت ہے، یعنی عید الفطر میں آپ نے میٹھی چیز کھا کے جانی ہے، اور عید الاضحیٰ میں آپ نے بغیر کچھ کھائے
عید کی نماز پڑھنے جانا وہ سنت ہے۔ عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے اور واپس آتے ہوئے آواز سے تکبیرات پڑھنا ضروری ہیں۔ ان تہواروں کے علاوہ مسلمان ایک اور عید مناتے ہیں۔ کون سی عید مناتے ہیں؟ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو بھی ہم بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ مناتے ہیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے عید منانے سے؟ عید منانے سے مسلمان ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، معاشرے میں بھائی چارے اور غمخواری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ عید غریبوں اور مسکینوں کی امداد کا ذریعہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ مختلف دینی مسائل کی تعلیم دی جاتی ہے اس میں، اور ان کی معاشرتی اصلاح کی جاتی ہے خطبے کے اندر۔ دین اسلام عیدین کے موقع پر نمود و نمائش اور انصاف سے پرہیز کا درس دیتا ہے۔ بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ عید والے دن کہتے ہیں ہم بڑے مہنگے مہنگے کپڑے پہنیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو منع کیا ہے، فضول خرچی سے منع کیا ہے۔ ہمیں چاہے نئے کپڑے پہنیں لیکن ہم اس کو سمپل بھی پہن سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے اس کی نمائش کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عیدین کو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق منائیں اور مستحق لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں۔ یہ آج ہم نے عیدین کے بارے میں پڑھ لیا ہے، تو کل جو ہے میں اسی چیز کو آپ سے پوچھوں گی، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ کیا ہے، عیدیں کون سی ہیں، اس کے آداب کون سے ہیں۔ یہ آپ نے سارا کمپلیٹ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے ویسے ہی آپ نے مجھے سنانا ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔